الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا استعنت فاستعن بالله رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہماری پیشانیاں اسی کے آگے جھکیں، ہم اسی کے لیے سجدہ کریں، اسی کی رضامندی کے لیے مسجدوں میں جمع ہوں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر کو جھکانا یہ رب کائنات کے ساتھ شرک ہے، اور شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ دستور عطا فرمایا کہ ہم توحید کے ساتھ ساتھ اتباع رسول کا پاس و لحاظ کریں، محبت رسول کا صرف دعویٰ نہ کریں بلکہ محبت رسول کے تقاضوں کے مطابق چلیں. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کریں، اور صحابہ کرام پر نکیر کرنے والا، ان کی تنقیص بیان کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا کبھی ہمارے سامنے آئے تو ہم برملا اعلان کر دیں کہ یہ چیز دین اسلام میں گوارا نہیں کی جا سکتی. دین اسلام پر اگر کسی کو نکیر کرنی ہے اور کسی نے صحابہ کرام کو اس نکیر کا نشانہ بنایا، ان کی شخصیات کو مجروح کیا، ان کی تنقیص بیان کی، تو حقیقت میں صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام پر تنقید یہ مکمل اسلام پر تنقید ہے، قرآن مجید پر تنقید ہے، رب کائنات کے انتخاب پر تنقید ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے والوں پر تنقید ہے. وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں گنوا دی، اپنا مال قربان کر دیا. دین اسلام کی علو و برتری اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں ان لوگوں نے پیش کی. بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیدل سفر کیا، بغیر ہتھیار کے جنگیں کی، ساز و سامان نہیں تھا، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کے ایثار و قربانی کے جذبے سے لیس ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی. لہذا ان پر کوئی تنقید کرتا ہے
تو گویا وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے نام پر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے والا، وہ ڈاکہ زنی کرنے والا، اسلام کو نقصان پہنچانے والا، رب کائنات کے انتخاب اور اپنے نبی کے حصول اور نبی کے دوستوں پر تنقید کرنے والا ہے، ایسا شخص نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ امانت دار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم کو ان تینوں کے تینوں دستور سے فیضیاب کر کے اس بات کی رہنمائی کی کہ ہم توحید کو سمجھ کر کے رب کائنات کے حقوق کو سمجھیں، اس بات کا شعور عطا فرمایا کہ ہم اتباع رسول اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر کے رسول سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کریں، اور رسول کے اوپر کسی انداز کی توہین کی جائے، کسی انداز کی تنقید کی جائے، دین اسلام کو تقلید شخصی کی بنیاد پر رسول کی جانب منسوب کیا جائے، بدعات و خرافات کو سنت کا نام دیا جائے، تو ہم اس کو قطعاً برداشت نہ کریں۔ یہ ہمارا واجبی حق ہے، اور رب کائنات نے ہم کو یہ بھی شعور عطا فرمایا کہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ یہ تینوں بنیادیں، قرآن و سنت کی بنیاد، صحابہ کرام کی عظمت کی بنیاد، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر پورا کا پورا اسلام کھڑا ہے، اسلام قائم ہے، اسلام کی بنیادیں انہی چیزوں پر قائم ہیں، اور انہی چیزوں کو لے کر کے ہم مضبوطی کے ساتھ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ اس میں کسی انداز کا خلل، جس قدر خلل پیدا کیا جائے گا، انسان اس قدر دین اسلام کی حقیقی ترجمانی اور دین اسلام کی حقیقی تعبیر سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہی اسباب ہیں اہل باطل، اہل کلام اور فرقہ باطلہ کے جو بھی افراد ہیں، ان کی نسبتیں چاہے قرآن و سنت کی جانب ہوں، ان کی نسبتیں چاہے صحابہ کرام اور منہج سلف کی جانب ہوں، ان کی نسبتیں چاہے کسی ادارے اور جامعہ کی جانب ہوں، ان کی نسبتیں چاہے کسی کتاب اور عالم دین کی جانب ہوں، اگر یہ تین چیزیں ان کے اندر نہیں موجود ہیں، ان میں کھوٹ پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو یہ دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام پر یا اسلامی تعلیمات پر مکمل طریقے سے قائم ہیں۔ تو ہمارا یہ سرمایہ ہے، یہ ہماری قیمتی سرمایہ ہے، یہ ہماری دولت ہے، یہ رب کائنات کی نعمت ہے۔ اس میں کسی انداز کے خلل کو اگر کوئی برداشت کرتا ہے یا خلل پیدا کرنے والوں سے الفت و محبت کا اظہار کرتا ہے، یا خلل پیدا کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سے برات کا اعلان نہیں کرتا، ان سے دوری کا اعلان نہیں کرتا، اہل بدعت اور اہل کلام کے شانہ بشانہ چلتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ان مسجدوں کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضوابط کے ساتھ، صحابہ کرام کی شان کے ساتھ اور رب کائنات کے دین کے ساتھ حقیقت میں کھلواڑ کرنے والا ہے، جس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں جو اوامر و نواہی تم کو بتائے گئے ہیں ان کے مطابق چلو، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو اپنا لو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو انجام دینے کا، زندگی کو گزارنے کا، لین دین کرنے کا، معاملات کرنے کا، سفر کرنے کا اور ایسے ہی اترنے چڑھنے
یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے اور وہاں سے نکلنے کے جو آداب بتا دیے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. یہی مکمل اسلام ہے. اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنا لو. اسلام ایک ایسا ہماگیر مذہب ہے جس نے انسانوں کو مرد ہونے کی حیثیت سے ان کے مسائل بتا دیے، خواتین کو خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کے مسائل سکھا دیے، بچوں کو بچے ہونے کی حیثیت سے ان کے آداب بتا دیے، جانوروں کے حقوق بتائے، پرندوں کے حقوق بتائے، درندوں کے حقوق بتائے، زہریلے جانوروں کے حقوق بتائے، ہر چیز کو مکمل طریقے سے واضح کر دیا. رب کائنات نے واضح کر دیا کہ ہم نبی کی پیروی کیسے کریں، اور نبی نے یہ واضح کر دیا کہ ہم کو چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، سونا ہے تو کیسے سونا ہے، بیدار ہونا ہے تو کیسے بیدار ہونا ہے، نگاہوں کا استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. نبی نے ہمارے سامنے یہ واضح کر دیا کہ ان کانوں کے آداب اور ان کے حقوق کیا ہیں، زبان کے حقوق کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، رب کائنات کے حقوق کیا ہیں، رسول اکرم کے حقوق کیا ہیں، صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں، علماء کرام کے حقوق کیا ہیں، اپنے بڑوں کے، ماں باپ کے، غیر مسلموں کے، بچوں کے، اسلام دشمنوں کے، گاڑی گھوڑے کے، لین دین کے، ہر چیز کے آداب اور حقوق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اس دین کی مثال اسی وجہ سے اس طریقے سے دی جاتی ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی تاریک رات جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ تاریک رات بھی دن کے اجالے کے طریقے سے بالکل روشن ہے، بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں، ساری کی ساری تعلیمات واضح ہیں، شبہات کی گنجائش نہیں، اور علم اسی یقین کو کہا جاتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کا حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے. یہ بھی عبرت کا سامان ہے. فرمایا ایمان تو تم لے آئے ہو، اور مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں، اور ایک قول کے مطابق ہم سب مخاطب ہیں. رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. اے ایمان والو جو رب کائنات پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آئے، رب کائنات پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے. ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اس کے باوجود آئے دن جب سویرا ہو، صبح کے وقت میں بیدار ہو، رات میں سونے چلو، سفر کرو، کھانا پینا کھاؤ پیو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرو، شادی بیاہ کرو، کھانے پینے کے انتظامات کرو، بینک بیلنس بناؤ، ہر موقع پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لانے کے باوجود اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو، ایمان لانے کے باوجود اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہو، ایمان لانے کے باوجود اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہو کہ کہیں شیطان کے غلبے کے نتیجے میں تم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کی پیروی کر کے تم نے توحید کے بجائے شرک کا راستہ اختیار کر لیا، ایسا تو نہیں کہ اتباع رسول کے راستے کے بجائے تم نے بدعات و خرافات اور تقلید شخصی کا راستہ اختیار کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے صحابہ کرام کے احترام اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کی تنقیص، ان کی توہین اور ان کے اوپر تنقید کرنے کا راستہ اختیار کر لیا. اگر تم نے ایسا کیا ہے تو ابھی سمجھ جاؤ سویرا ہے، ابھی شیطان کو مات دے دو، رحمان کے راستے پر ثابت قدمی اختیار کر لو، رب کائنات تم کو معاف کرنے والا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
اسلام میں تمام تعلیمات جو شریعت اسلامیہ نے ہم کو دی ہیں، جو تعلیمات بتائی گئی، جو طریقہ سکھایا گیا، جن طریقوں پر زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا، ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنا کر کے پریکٹیکل کی زندگی میں داخل ہو کر کے ان چیزوں پر عمل کر کے تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو یہ بھی سن لو اور کان کھول کر کے سن لو کہ ایمان لے آئے، ایمان کی تجدید کر لی، ایمانی راستوں کو اپنا لیا، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے واضح کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں، شیطان کے بہکاووں اور شیطان کی پلاننگ کے مطابق وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیوں نہ پیروی کرو؟ کیونکہ یہی شیطان ہے جس نے ہمارے جد امجد کو بہکا کر کے ان کے تن سے لباس کو الگ کر کے ان کو برہنہ کر دیا تھا۔ یہی شیطان ہے جس نے رب کائنات سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تو مجھ کو چھوٹ دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، حلال کے بجائے حرام کمائی پر اکساؤں گا، توحید کے بجائے شرک کے لیے آمادہ کروں گا، اتباع رسول کے بجائے تقلید شخصی کے لیے تیار کروں گا، صحابہ کرام کے مقام کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کو گالیاں دینے، ان کی توہین و تنقیص کرنے پر آمادہ کروں گا۔ یہ شیطان نے وعدہ لیا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ تیری زندگی میں تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، جا تجھ کو جس کو بہکانا ہے بہکا سکتا ہے، لیکن میرے نیک بندے جو میری جانب رجوع کرتے ہیں، قرآن و سنت پر چلتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے ہیں، ان کو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ بہکا نہیں پائے گا اور گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطانی ہتھ کنڈوں کو مت اپناؤ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، رب کائنات نے واضح کر دیا، فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عربی زبان میں کھلا دشمن کس کو کہا جاتا ہے؟ کھلا دشمن کہا جاتا ہے اس کو جو صرف برائیوں کا حکم دیتا ہو، صرف ضلالت اور گمراہی کے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہو، جو لوگوں کو بگاڑنا چاہے، حرام خور بنانا چاہے، نشہ آور چیزوں میں مبتلا کر کے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گل اور شراب اور ہر قسم کی نئی نئی ایجادات جن سے نشہ پیدا ہوتا ہے ان میں لے جا کر کے مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، تو عدو مبین کہا جاتا ہے ایسے دشمن کو جو صرف گمراہی کی جانب بلائے، اچھائی کی جانب بلانے کی صلاحیت اس کی سلب کر دی جائے، جو گمراہی کی جانب دعوت دے اور اچھائی اور نور اور اتباع کے راستے سے دور کر دے۔ تو فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، رب کائنات نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اگر اس کے باوجود تمہارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، تم گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہو، اسلامی تعلیمات کے واضح ہو جانے کے بعد تم صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہو، اخوان المسلمین کے ہتھ کنڈوں کے شکار ہو جاتے ہو، تم غلط اسالیب اختیار کرتے ہو، تو ایسی صورت میں رب کائنات نے تنبیہ کر دی، فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر دلیلوں کے اور واضح راستے کے آ جانے کے بعد بھی
تم گمراہ ہو گئے، تم کو بتا دیا گیا کہ قرآن ایسا کہتا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے، صحابہ کرام کی عملی تطبیق اور ان کا فہم، ان کا شعور ہم کو اس فیصلے تک پہنچاتا ہے۔ اس کے باوجود، دلائل کے واضح ہو جانے کے باوجود اگر تم گمراہ ہو جاتے ہو تو فاعلموا، سمجھ لو، اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب ہے، اتنا غالب ہے کہ آپ فخر و مباحات کرتے رہیں کہ ہماری آبادی 1 کروڑ تک پہنچ گئی، آپ فخر و مباحات کرتے رہیں کہ ہم نے مضبوط تعمیرات کر کے اپنے مکانات تعمیر کر لیے، آپ فخر و مباحات کرتے رہیں کہ ہم آسمانوں میں اڑتے ہیں، سمندروں کی تہوں میں پنڈبیوں سے سیر کرتے ہیں، ہم بہترین گاڑیوں میں چلتے ہیں، لیکن رب کائنات اتنا غالب ہے کہ وہ آسمان سے کھینچ کر کے آپ کو موت کے حوالے کر دے۔ وہ اتنا غالب ہے کہ مضبوط سے مضبوط بنائے گئے قلعوں کو زمین کے ایک جھٹکے میں، ایک زلزلے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لہذا سن لو، رب کائنات نے تم کو ساری دنیا کی تمام اقوام میں منتخب کر کے یہ بتایا کہ تم توحید کو سمجھو، ساری دنیا کی سارے مذاہب میں منتخب کر کے تم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ اتباع رسول کیا ہے، توحید کیا ہے، عظمت صحابہ کیا ہے۔ رب کائنات کا بہت عظیم انعام ہے۔ اس انعام کے نتیجے میں ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں راہ راست کو اختیار کرنے اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی خاطر ہمیشہ اس راستے کی جستجو میں علماء کرام سے جڑ کر کے دین کا شعور پیدا کرنا چاہیے، اور گمراہی کے اور شیطان رجیم کے بہکارے سے اور راستوں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بچا سکے تو سمجھ لیں کہ رب کائنات حکمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے، اس کی طاقت لامحدود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب جس کو چاہے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہر وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اس کے تناظر میں ہم کو دین کی تعلیمات اختیار کرنی چاہیے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم دین کو مکمل طریقے سے اپنائیں۔ اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپسی انتشار سے توبہ کر کے رب کائنات کے گھروں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے دستور پر اتفاق پیدا کریں، ایک دوسرے کے گلے کو بھلا دیں، ایک دوسرے کے شکوے کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ ہمارے لیے وہ ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر ساری دنیا کو ایک مٹھی میں متحد کیا جا سکتا ہے۔ اور معاف فرمائیں گے، میں اس صراحت پر مجبور ہوں کہ حیدرآباد کی سرزمین پر انتشار، جوڑ توڑ، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اتنی زیادہ غالب ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات مغلوب ہو کر کے رہ جاتی ہیں، ان کو کنارے کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے آخرت میں اس سے اتنا زیادہ سختی کے ساتھ باز پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ ہر انسان مسئول ہے، اور ہر انسان سے اس کی مسئولیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جواب دہی کا تصور اگر اس دنیا میں آنکھیں مدھنے سے پہلے ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیں، ورنہ آخرت کی زندگی مشکل ترین زندگی بن سکتی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے میں خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر
آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو، کم عمر تھے، چھوٹی سی بچپنے کی عمر تھی، اس بچے کو مخاطب کر کے فرمایا یا غلام، اے پیارے بچے سن لو، میں تمہارے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں. یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ کلمات سکھانے جا رہا ہوں، ان کو سیکھ لو، اپنے اندر بیٹھا لو، ذہن و دماغ میں حاضر کر لو، گھٹیوں میں بیٹھا لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور یہی اعتماد پیدا کر کے اس دنیا کے اندر زندگی کو ڈھال لو. فرمایا میں تم کو چند کلمات سکھانے جا رہا ہوں، سنو. احفظ اللہ یحفظک، رب کائنات کی حفاظت کرو، یعنی رب کائنات کے دین، اس کے دستور، اس کے احکامات، اور اس نے جو کچھ ضوابط بتا دیے اس کے مطابق زندگی گزار کر کے رب کائنات کے دین کی حفاظت کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحفظک، رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا رب کائنات کی حفاظت کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم جہاں چاہو گے رب کائنات کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب دل میں رب کائنات کا خیال پیدا ہوگا، تمہاری مسجدیں گرائی جاتی ہوں، تمہارے لیے حالات تبدیل کیے جاتے ہوں، ہر چیز تمہارے یہاں نازک احوال سے گزر رہی ہو، لیکن رب کائنات اگر تمہارا ہے، اس کو راضی کر کے چلتے ہو اور دین کو سیاست کے نام پر گمراہ نہیں کرتے، ان مسجدوں کے محراب و منبر کو سیاسی پارٹیوں کی حمایت کے لیے استعمال کر کے ناپاک نہیں کرتے، بلکہ اپنے حقوق کو، سیاسی حقوق کو سمجھنے کے لیے علماء کرام سے سمجھ کر کے اس طاقت کا استعمال کرتے ہو جو ووٹ کی طاقت تم کو دی گئی ہے. تو ایسی صورت میں ہندوستان کے تناظر میں ان چیزوں کا شعور پیدا کرنا، لیکن دین کی مستقل سمجھ پیدا کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو فرمایا بچے سے کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا اگر تم کو مدد طلب کرنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، کسی غیر سے، کسی مزار والے سے، کسی پیر و مرشد سے، کسی ولی سے، کسی امام سے، کسی تعویذ گنڈا کرنے والے سے، کسی بزرگ سے، کسی دوسرے سے، یہاں تک کہ کسی نبی سے بھی تم استعانت طلب مت کرو، بلکہ رب کائنات سے استعانت طلب کرو. اور اگر تم کو پناہ مانگنی ہے، اپنا تحفظ فراہم کرنا ہے، تو رب کائنات سے پناہ مانگو. اور اس بات کو سمجھ لو، اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لو، اپنے کانوں سے سن لو، اور اچھے طریقے سے اپنے دلوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کر لو کہ ساری دنیا اگر تم کو نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے، لم یضروک، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ رب کائنات نے تمہارے مقدر میں نقصان کو لکھ دیا ہو. اور اس بات کو بھی سن لو کہ ساری دنیا متحد ہو کر کے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، تمہارا کاروبار بڑھ جائے، تم کو مال و دولت مل جائے، تم ترقی کر لو، شہرت کما لو، ساری دنیا مل کر کے بھی تم کو اس چیز پر، اس راستے پر لا کر کے کھڑا کرنا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. لم ینفعوک، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی فائدہ جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. لہذا اس روایت کے مطابق ہم کو دین کی حفاظت کر کے رب کائنات کے حفظ و امان اور اس کے تحفظ کے راستے پر گامزن ہونا چاہیے. اس روایت کے مطابق ہم کو اپنے توکل اور اعتماد کو رب کائنات کے اوپر بحال کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
رب کائنات اس آیت کریمہ اور اس عظیم روایت اور حدیث کو غور و تدبر کر کے اس کے مطابق ہم کو زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اور قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین اور فہم صحابہ کے مطابق سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔